السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج آف اسلام۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ تو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ کون تھے مصعب بن عمیر؟ کون تھے عثمان غنی؟ کون تھے سعد ابن ابی وقاص؟ قریش کے اعلیٰ گھرانوں کے چشم چراغ نوجوان، وہ آ رہے ہیں، محمد کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اسلام لا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے غلاموں میں بھی یہ آگ پھیل رہی ہے۔ یہ تو سمجھیے کہ بارود کے اندر آگ لگ رہی ہے۔ یہ ابھی تک تو کانے تھے جو ظلم ہم کر رہے تھے اس پر، لیکن ان کے اندر ابھی بھی یہ ایمان اور اسلام کی دعوت اور تحریک ان میں پھیل گئی ہے، تو ہمارا اقتدار اور ہمارا یہ پورا نظام جو ہے چوپٹ ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنی پوری قوتوں کو جمع کرو اور کچل دو انہیں، مارو انہیں۔ یہ کام شروع ہوا ہے سن 5 سے، بلکہ 4 ہونا چاہیے، 4 سے لے کر 12 تک۔ 8 برس اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن، تشدد، مار پیٹ، جلانا، ان کو ڈال دی گئی زنجیریں، گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو۔ حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی، دم گھٹ رہا ہے، جان نکل رہی ہے ان کی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، وہ نوجوان جو 200 درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا، شام سے تیار ہو کر لباس معطر ہوتا تھا، جدھر سے نکل گیا پوری گلی ان کی معطر ہو گئی، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، وہ جا رہا ہے مصعب، یہ خوشبو اس کی ہے۔ اس مصعب کے ساتھ کیا کیا؟ باپ تو مر چکا تھا، ماں نے پالا تھا، دولت بہت چھوڑ کر گیا تھا باپ، لہٰذا ماں نے بڑے لاڈ پیار سے پالا۔ 200 درہم کا جوڑا تیار ہو رہا تھا، لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ماں کا اختیار نہیں تھا، چچا تھا اب سربراہ خاندان کا۔ چچا نے کہا، مصعب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے، نکل جاؤ گھر سے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ مصعب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آئے جائیں گے، ناز و نام میں پلا ہوا گھر سے نکل کے جائے گا کہاں؟ یہ سارا نشہ جو ہے توحید کا، یہ ہرن ہو جائے گا۔ حضرت مصعب کا جواب بالکل برعکس تھا۔ اچھا ٹھیک ہے چچا جان، میں گھر چھوڑتا ہوں۔ وہی بات جو کبھی کہی تھی ابراہیم نے باپ نے، کیا کہا تھا؟ چلو جاؤ جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں سے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا، کیا جواب دیا؟ سلام علیک۔ اچھا ابا جان، آپ کا حکم یہی ہے تو میں چلتا ہوں، آپ پر سلامتی ہو، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں اس سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ چل دیے۔ یہی جو ہے حضرت ابراہیم کی ہی نسل ہے نا قریش۔ آج ابراہیم کے بیٹے کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے، مصعب بن عمیر کے ساتھ، اور مصعب چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چچا نے سوچا، میں سمجھتا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، یہ تو تیار ہو گیا نکلنے کے لیے۔ غصے میں آ کے اگلی بات کہی کہ یہ کپڑے جو تم نے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی اسی باپ کی کمائی کے ہیں، اتارو ان کو۔ وہی کپڑے اتارے، مادر ذات برہنہ گھر سے نکالے گئے، ماں کے پاس پہنچے، ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے، مصعب کیا ہوا؟ ماں سے کہتے ہیں کہ ماں میں معاہد ہو گیا ہوں، اور وہاں سے گئے۔ پھر حضور کی خدمت میں کپڑے کہیں سے مانگے ہوں گے۔ یہ ہے مصعب، 200 درہم کا جوڑا پہننے والے۔ جب حضور پر مدینے کے 12 افراد ایمان لائے تھے، بیعت عقبہ اولا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی اپنا ایسا شاگرد دیجیے جو ہمیں قرآن پڑھا سکے۔ حضور نے حکم دیا، مصعب جاؤ، مدینے جاؤ، یثرب جاؤ، یثرب والوں کو قرآن پڑھاؤ، انہیں تبلیغ کرو۔ مصعب گئے ہیں وہاں، 1 سال کی کمائی 75 افراد لا کر حضور کی جولی میں اگلے سال ڈال دیے کہ حضور یہ میری 1 سال کی کمائی ہے، 72 مرد 3 عورتیں۔ انہوں نے وہ بیعت کی تھی، بیعت ثانیہ۔ یہ 72 مرد تھے مدینے کے جنہوں نے بیعت کی۔ پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضور آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، ہم اگر یہ کہ مکے والے وہاں حملہ کریں گے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔
بہرحال وہ مصعب بن عمیر ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر ایک چادر تھی۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ یہی چیزیں ہیں اصل میں جو کہ ہمارے دلوں کو منور کرنے والی ہیں۔ نور ایمان سے وہ علم بردار تھے۔ غزوہ احد میں جھنڈا مسلمانوں کا ان کے پاس تھا۔ ایک ہاتھ پر ایک شان پروار پڑا اور ہاتھ کٹ گیا، دوسرے سے تھاما، دوسرے پر بھی پڑا تو کٹ گیا۔ اب دونوں حصوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے جھنڈے کو تھاما، گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ گرے ہیں تو جھنڈا گرا ہے۔ شکل میں حضور سے بہت مشابہ تھے۔ خبر اڑ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ مصعب بن عمیر کا واقعہ ہے۔ جب ان کو دفن کرنے کا وقت آیا اور شہید کے لیے کفن جو ہے وہی اس کا لباس ہوتا ہے، تو جو شہادت کے وقت ہو حضور کے سامنے ایک پرابلم پیش کیا گیا۔ حضور مصعب کے جسم پر تو ایک چادر تھی، اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی ہے، یعنی 2 گز کی چادر بھی نہیں ہے۔ اس سے اگر سر ڈھانپتے ہیں تو مصعب کا تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھلتا ہے۔ کیا کریں؟ حضور نے فرمایا، سر ڈھانپ دو چادر سے، پیروں پر گھاس ڈال دو۔ یہ آخری لباس ہے جو محمد کے اس دیوانے کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ملا ہے، جس کا 200 درہم کا جوڑا سلتا تھا۔ یہ ہے وہ صبر، برداشت،